دیکھیں، میں نے آج یہ آپ سب کو میڈیا کو اس لیے دعوت دی کہ میں نے فیصلہ کیا کہ جمعے کو لانگ مارچ میں اناؤنس کر رہا ہوں. لاہور سے میں شروع کر رہا ہوں اور لبرٹی 11 بجے ہم وہاں جمع ہوں گے اور ادھر سے پھر ہماری مارچ شروع ہوگی اسلام آباد کی طرف. میں اپنی قوم کو واضح کر دوں، لیکن میں آج ساری قوم کے سامنے کہ اس میں میری ساری قوم کو کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے. مجھے کہا گیا کہ جی آپ غیر ذمہ دار ہیں، دیکھیں جی ملک بڑی مشکل میں ہے اور آپ اس مشکل وقت کے اندر یہ احتجاج کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے اپنی ساری قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں پاکستان ملا تھا 2018 میں، بینکرپٹ پاکستان تھا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا. ہمارے جو ریزروز تھے وہ گر کے 9 ارب ڈالرز کے ارد گرد کم تھے، یعنی 3-4 ہفتے کی امپورٹس کے برابر تھے. ہماری جو امپورٹس اور ایکسپورٹس کا جو خسارہ تھا وہ 3 گنا زیادہ امپورٹس تھی ایکسپورٹس سے. ایکسپورٹس 5 سال بڑی نہیں ملک کی، یعنی جو ڈالرز نے آنا تھا وہ آمدنی نہیں تھی ایکسپورٹس کا خرچہ برداشت کرنے کے لیے. اور ہمیں جو پاکستان ملا، اس پاکستان کے اندر اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کرائسس یہ تھا کہ ہمارے پاس جب روپیہ گرنا شروع ہوا تو ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں تھے اس کو روکنے کے لیے. اور بڑی مشکلوں سے اللہ نے کرم کیا کہ ہمارے دوست ممالک نے ہماری مدد کی اور وہ مشکل وقت سے گزرے. پھر کرونا آ گیا، 2 سال کرونا تھا. وہ دنیا میں ایک صدی کے اندر اتنا بڑا ایک بحران آتا ہے، اس سے نکلے. اور اللہ کا کرم ہے کہ دنیا نے اکنالج کیا کہ پاکستان وہ کوئی 2-3 ملک تھا جس سب سے بہتر اس سے نکلا. اور ادھر سے نکل کے 17 سال کے بعد ملک کی سب سے بہترین اکنامک گروتھ ریٹ تھی، 5.7% تیسرے سال اور 6% ہمارے چوتھے سال. یہ پاکستان کی اکنامک سروے میں یہ ساری فگر تھی. ہماری 4 جو بڑی فصلیں تھیں، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی تھی، بمپر کراپ تھی. ہم نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا، پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی آمدنی، ریکارڈ ایکسپورٹس کی. ہماری جو آئی ٹی جو ٹیکنالوجی کی طرف دنیا جا رہی ہے اس کی مدد کی، وہ 3 گنا زیادہ ایکسپورٹس بڑھ گئی. ہماری جو بلین ٹری سونامی تھی، وہ دنیا نے اکنالج کیا کہ کلائمیٹ چینج کے لیے پاکستان کا جو کام ہے. برطانیہ کے پرائم منسٹر نام لیا میرا یونائٹڈ نیشنز کے اندر کہ اکنالج کیا کہ پاکستان کتنا کام کر رہا ہے. مجھے خوشی ہوئی پڑھ کے کہ لانسٹ جو دنیا کی میڈیکل ورلڈ کے اندر جو نمبر 1 میگزین ہے، جس کی سب سے زیادہ رسپیکٹ ہے، عزت ہے، اس کا نام ہے لانسٹ. لانسٹ نے کہا کہ پاکستان کا جو پروگرام تھا ہیلتھ کارڈ کا، یہ امیر ملک بھی اس طرح کا پروگرام نہیں لا سکے جو پاکستان لے کے آیا کہ اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. اور پھر جو ہمارا احساس پروگرام تھا، وہ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنلی اکنالج تھا، ورلڈ بینک نے اکنالج کیا کہ دنیا کا بہترین پروگرام تھا پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف لے جانے کے لیے. تو اس وقت ہماری حکومت کے خلاف 3 دفعہ لانگ مارچز ہوئی. 3 دفعہ ہماری حکومت کو، جبکہ ایک اتنے بڑے معاشی بحران سے گزر رہے تھے، اس کے باوجود فضل الرحمان نے 2 مارچز کی اور بلاول بھٹو نے 1 مارچ کی. 3 دفعہ. اور ہاں، مریم نے بھی 1 مارچ کی تھی جو میرے خیال میں گجر خان میں کہیں رہ گئی تھی، پہنچی نہیں اسلام آباد. تو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا. تب تو ان کو نہیں خیال آیا کہ کرونا کے بھی عذاب سے گزر رہے ہیں، ہم ایک بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے، وہ بھی اس سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے تھے. تب تو ہمیں کسی نے نہیں پرواہ کی کہ پاکستان کتنے بڑے مشکلات میں ہے.
تو میں سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ پہلے کر دینی تھی. ہم نے مارچ جب انہوں نے ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا 25 مئی کو، جو انہوں نے تشدد کیا ہمارے اوپر، اس کے بعد اس کے اگلے دن میں اگر وہ نہ اس وقت اس کو کال آف کرتا تو اگلے دن واقعی اس ملک کے اندر انتشار ہونا تھا، ملک میں خون ہونا تھا اگلے دن. میں نے اس لیے وہ کال آف کیا کہ مجھے پتا تھا کہ جس طرح کا انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا وہ 25 کی رات کو، اگلے دن وہ جانا تھا خون کی طرف. تو اپنے ملک کو نکالنے کے لیے کہ انتشار نہ ہو اور مشکل ہو، میں نے اس کو کال آف کیا. جب انہوں نے کہا کہ جی ہمارا مذاق بھی اڑایا، ہم نے صرف اپنے ملک کی خاطر نہیں کیا. اب ہوتا کیا ہے، پہلے ایک بیرونی سازش کے تحت یہ ہمارے اوپر ان چوروں کو مسلط کرتے ہیں. 25-25 کروڑ روپیہ دے کے یہ لوگوں کو ضمیر خرید کے ہماری گورنمنٹ گراتے ہیں. سندھ ہاؤس کے اندر نیلام گھر بنا ہوتا ہے، الیکشن نہیں آکشن ہوتی ہے وہاں انسانوں کی، ہماری گورنمنٹ کراتے ہیں. اس کے بعد ہم پرامن مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں وہ ظلم کرتے ہیں، گھروں میں جا کے لوگوں کے اوپر جیلوں میں ڈالتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. اس کے بعد جب ہم الیکشن جیتے ہیں، بائی الیکشن جیتے ہیں جولائی کا، اس کے بعد کیسز کی بارش ہو جاتی ہے. میرے اوپر کوئی 24 ایف آئی آرز کٹ چکی ہے، دہشت گردی کی ایف آئی آر کٹ چکی ہے. 2 دفعہ مجھے جیل میں ڈالنے کے لیے پکڑنے کے لیے پولیس آ گئی. ہمارے ساری ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. میڈیا کے اوپر یہ جس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں اور جو ظلم کرتے ہیں پاکستان کی، کسی ڈیموکریسی کے اندر اس کی مثال نہیں ہے. جس طرح انہوں نے صحافیوں سے کیا ہے، جس طرح انہوں نے عمران ریاض کو پکڑ کے بند کیا دڑبے میں، اس کے اوپر تشدد کیا، جس طرح انہوں نے ایاز امیر کو ہیوملیٹ کیا، جس طرح انہوں نے سمیع ابراہیم اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، صابر شاکر ملک سے باہر بھاگ گیا. اور جو سب سے تکلیف دہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صحافی برادری کے لیے، کہ اس سے تکلیف دہ چیز جو انہوں نے ارشد شریف سے کی ہے، میں نے پاکستان میں ایسی مثال نہیں دیکھی. میں مانوں کہ اگر کوئی ملک دشمن ہو، میں مانوں کہ ایک اچھا جی وہ کوئی ملک کے خلاف سازش کر رہا ہو، چلیں وہ کوئی ملک کا غدار ہو، اچھا جی اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈاکو ہو، کوئی کرمنل ہو. ایک ارشد شریف جو ساری صحافی برادری چاہے وہ اس کو پسند کرتی تھی یا نہیں، ایک چیز جانتی ہے کہ کبھی وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا. سب جانتے ہیں کہ وہ محب وطن پاکستانی تھا، سب جانتے ہیں کہ اس کے گھر میں 2 شہادتیں تھیں. وہ ہمیشہ اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوتا تھا. اس کو دھمکیاں ملی، اس کے اوپر سارا اس کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ اپنے جو موقف سے ہٹ جائے، رائے حق سے. تو جو اس سے کیا انہوں نے، پہلے ملک سے باہر اور میں نے اس کو ایڈوائز کیا 2 دفعہ، میں نے اس کو کہا، دوسری دفعہ گیا واپس ملک چھوڑ کے کہ اس کی جان خطرے میں. تو جو اس سے ہوا ہے کہ یہ وہ پہلے چوروں کو مسلط کر دو، اور چور جس طرح مسلط ہوئے چوری کا پیسہ خرچ کر کے اوپر آ جائیں بیرونی سازش کے تحت. اس کے اوپر اگر آپ اپنی آواز بلند کرو تو 25 مئی پہ ظلم کرو ان لوگوں کے اوپر، ہمارے اوپر، ہمیں جو انہوں نے کیا. اور اس کے بعد صحافیوں کے منہ بند کر دیں، ٹی وی چینلز کے اندر جو ٹی وی چینل دکھاتی تھی اس کے پیچھے پڑ جائیں. ARY کو بند کر دیا، وہ بول کی چینل ہے ان کے اوپر سختیاں شروع کر دی. جو ہمیں